اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 94 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ فاصدع، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے شکم سے ملے تو فا ادا ہوتا ہے۔ صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ دع میں عین کو وسط حلق سے نکالیے۔ بما تعمر، بما میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ اندر کی طرف موڑا جائے گا۔ تؤمر، تو مارو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، حلق سے آواز نہیں نکالیں گے۔ تو مارو میم کی ادائیگی کے وقت اسی طرح ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو تری والے حصے کی طرف موڑ لیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ وَأَعْرِضْ، عین پہ عین کی آواز کو حلق سے نکالیں گے، را کے نیچے زیر ہے بریک ادا کریں گے۔ ضاد حرف مستعلیہ ہے، آواز موٹا اور پر ہو کر منہ بھر کر آواز نکلے گی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، عین کو وسط حلق سے نکالیے۔ مشرقین میں شین حرف شجریہ ہے، آواز منہ میں پھیل جانا چاہیے۔ کین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کر کے ادا کریں۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فاصدع، پس آپ اعلانیہ کہہ ڈالیے، بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ، اور اعراض فرمائیے، منہ موڑ لیجئے، عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے۔ پس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی۔ اعلان نبوت کے 3 برس تک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا فرما رہے تھے، اور اسی درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ نازل فرمائی اور حکم دیا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ چنانچہ حضور پرنور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا
کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہوا اور سب کے سب چلے گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول جو ہے وہ گستاخی کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ الحجر کی یہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرما دیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ، پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو وہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجیے، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب کائنات کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کریں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کے استہزاء کا غم نہ فرمائیں۔ انا بے شک ہم، کفینا کا، ہم کافی ہیں آپ کے لیے، المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یجعلون، بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرا معبود، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ اس بات کو جان لیں گے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ کفار قریش کے 5 سردار، عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن یغوث اور حارث بن قیس، اور ان سب کا افسر ولید ابن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ پانچوں آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کی کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اس حال میں جبریل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس کے قدموں کی طرف اور اسود بن عبد المطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا شر دفع کر دوں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ آس بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا، نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا اور اسی میں مر گیا، اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ قلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگتی تھی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا تھا کہ گھر والوں سے پہچانا نہیں جاتا تھا، نکال دیا گیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کائنات عز و جل نے قتل کیا ہے۔
اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوتا تھا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ تو ان کے بارے میں یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انک بے شک آپ کا یدی کو تنگ ہوتا ہے صدروں کا آپ کا سینہ بما اس چیز سے یقولون جو وہ کہتے ہیں، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فسبح پس آپ تسبیح فرمائیے بحمد ربک اپنے رب کائنات کی حمد کے ساتھ، وقم من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ اللہ رب العزت ڈھارس بندھا رہے ہیں، فرمایا کہ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانا اور آپ کا قرآن مجید کا مذاق اڑانا، یہ چیز آپ کو ملال دیتی ہے۔ سو ہم اس کا علاج بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے رب کائنات کی حمد اور اس کی پاکیزگی کے بیان میں اور سجدہ کرنے میں ہر وقت مصروف و مشغول رہیے۔ یہ تسبیح و عبادات اور رجوع اللہ یہ غموں سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے غم دور کرنے کے لیے مولا کی تسبیح و تقدیس بیان کرے، اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے، سجدہ ریز ہو جائے اللہ کی دہلیز پر۔ حضرت حذیفہ پاک فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء پاک فرماتے ہیں جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ رب العزت اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور مشکل کے وقت اس کی کثرت سے تلاوت کیجئے، اللہ رب العزت اس کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ وہ آپ کو مقام یقین عطا کرتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وصال حق میسر آ جائے۔ یعنی اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک لمحہ وصال حق نہیں پہنچتا تب تک آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں خود کو مصروف رکھیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سید المرسلین کو آخری دم تک عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو بڑے بلند مقام و مرتبہ پر فائز خود کو عبادات کے معاملے میں بے نیاز تصور کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے ارشاد فرمایا میں ایک طویل سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا، اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اسے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس میں میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا ہے اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اے عبد القادر تم مجھ سے اپنے علم اور اپنے رب کائنات کے حکم اور مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے ہو، اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو
گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ صرف میرے رب کائنات کا فضل و احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں وہ کس طرح اپنے علم کی بنیاد پر اور عمل کی وجہ سے شیطان پر دسترس اور فوقیت حاصل کر رہے ہیں اور ان سے اپنا پیچھا چھڑا رہے ہیں، ان کے چنگل سے جان چھڑوا رہے ہیں۔ شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ تو یہ صرف شیطان ہی حکم دے سکتا ہے، کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین کے توسل و تصدق اور نظر رحمت سے سورہ الحجر کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی، اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ کوئی جملہ اس کے حضور قبول ہوا، اللہ کریم اس کے ذریعے مصطفی انقلاب کے سویرے میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ مالک کائنات کی کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی محبت کا حصہ وافر نصیب فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ میں، فکر میں، عمل میں۔ اللہ کریم مزید برکتیں، رفعتیں اور تبدیلیوں انقلاب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔